بڑی حیرانگی کی خبر یہ ہے کہ حماس جس کو بہت سارے ملکوں نے ایک دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا ہوا ہے، کوئی ملیٹنٹ کہتا ہے، کوئی دہشت گرد کہتا ہے، اس کے لیڈر جو اسماعیل ہانیہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان ہماری مدد کرے تو اسرائیل کا جو غزہ آفینسو ہے وہ رک سکتا ہے۔ میں یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے وہ مسلمان جنہوں نے باہر نکل کر مزاحمت کی ہو، جنہوں نے باہر نکل کر اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالا ہو، جنہوں نے باہر نکل کر اہل فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہو۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو پاکستان سے بڑی امیدیں ہیں۔ پاکستان ایک بہادر ملک ہے، اگر یہاں سے پیغام گیا تو اسرائیل کے مظالم رک سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والی حرمت مسجد اقصی کانفرنس سے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل اچانک غزہ پر حملے کر کے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا ہے۔ بخاری صاحب، یہ جو ابھی مسلم ممالک کی بات کر رہے ہیں آپ کہ ان کو ایکشن لینا چاہیے، کل بھی آپ نے جو بات کی کہ پاکستان کو پریکٹیکلی جو ہے وہ اقدام کرنا چاہیے، جس کو عوام نے بہت سراہا اس بات کو، لیکن اگر ہم پریکٹیکلٹی کی بات کریں تو آپ کے خیال میں اس وقت جو مسلم ممالک ہیں وہ کہاں پر لیک کر رہے ہیں، اور کیا وجہ ہے، کیا بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی طرف سے اتنی سالڈ آواز نہیں آ پا رہی؟ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار کہا تھا، میں اب اس کو وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ان ممالک میں ان پاپولر رجیمز ہیں، کسی ووٹ کے ذریعے نہیں آئی ہیں، کسی عوام کی خواہش سے نہیں آئی ہیں، مسلط کی گئی ہیں ان کے اوپر، اور اکثر وہ حکومتیں ہیں جن کو امریکہ کی اور ویسٹ کی حمایت حاصل ہے، اس لیے ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ مسلمانوں کے بہنے والے خون پر ان کی اشکشوئی کریں گے یا ان کی مدد کے لیے پہنچیں گے، یہ بالکل از ٹاکنگ ٹو برنگ دا مون ڈاؤن، ان کے شاید بس میں یہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کوئی قدم اٹھایا جس سے فلسطین کے عوام کی، حماس کی کوئی مدد ہوتی ہوگی تو ان کی حکومتیں جو ہیں وہ ریت کی دیوار کی طرح گر جائیں گی۔ اس خطرے کے پیش نظر وہ آواز اٹھانے کے لیے تو آپ نے مجبوری بتا دی نا کہ ان پاپولر ریجیمز ہیں، پاکستان کی کیا مجبوری ہے؟ وہ آپ نے ایک اور دکھتی رگ میری چھیڑ دی ہے، لہٰذا ہم اس کو دیکھتے ہیں کانٹیکسٹ میں۔ بانی پاکستان نے اسرائیل کو یورپ کا ناجائز بچہ قرار دیتے ہوئے 2 ریاستی حل کو مسترد کر دیا تھا۔ بانی کے اس سٹانس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 2 ریاستی حل کی بات کرنے والا پاکستان دشمن ہے، قائد اعظم کا دشمن ہے، اس کی سوچ کا دشمن ہے۔ یہ میں بہت جرات کے ساتھ اور بہت مجبوری کی حالت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تو ہمارے حکمرانوں کو خود سے سمجھ آنی چاہیے کہ اسرائیل کا وجود جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ بخاری صاحب، بڑی اچھی بات جو قائد اعظم نے اس وقت ایک سٹینڈ لیا، اور اس وقت جو ہے وہ ایک، آپ میرا اشارہ سمجھ گئی ہیں میں نے کس کی طرف کہا ہے؟ ہمارے جو انٹرم پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ 2 ریاستی حل کی بات کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے بولنے سے پہلے، ان کو غور کرنا چاہیے کہ لیگیسی کیا ہے، اسرائیل کر کیا رہا ہے اور ہم کہاں کریں۔ بخاری صاحب، میں اسی طرف بڑھ رہی تھی کہ جو قائد اعظم کا سٹینس اس وقت بڑا کلیئر تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی 2 جنگیں لڑی گئیں یہ فلسطین والے ایشو پر، اور جس کے بعد جو ہے یہ پھر ایک دفعہ بات بڑی کامن ہو گئی کہ 2 ریاستی حل اس کا ایک سولوشن ہے، اور لیکن اس وقت بھی جو عرب ممالک ہیں ارد گرد کے وہ بھی اس پر راضی نہیں ہوئے، اور جو مسلم ممالک میں ایک سینٹیمنٹ تھا وہ بھی اس کے اگینسٹ تھا۔ لیکن آج تک اگر 2 ریاستی حل نہیں ہے تو پھر حل کیا ہے؟ کیونکہ آج تک ہم اس کا پریکٹیکلی سولوشن ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ 2 ریاستی حل یہ کیمپ ڈیوڈ میں ہونے والے مذاکرات اور اس کے بعد کی لیگیسی ہے، یہ سولوشن کبھی نہیں تھا۔ آپ کسی کو مکان کرائے پر دیتے ہیں تو اس کو مالک تو نہیں بننے دیں گے نا آپ، یہ تو یہاں آئے تھے رہنے کے لیے، نکالے گئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہاں سے؟ اب میں منہ کھولوں گا تو پھر یہ بات اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ وہ اس فتنے کو اپنے ممالک میں نہیں بسنے دیتے، وہ پیسے دے کے ان سے جان چھڑائے رکھتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی جان کو آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ڈھٹائی، بے شرمی جو ہے اب ختم کرنے کا میرے خیال سے وقت آ گیا ہے، کیونکہ اگر امریکہ کی وجہ سے یا سپر پاورز کی وجہ سے ان کی حکومتیں نہ گریں تو ان کے اپنے عوام ان کی حکومتیں گرائیں گے۔ اس لیے میں کسی بغاوت کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، لیکن اتنا خون، اتنی بے حسی کے ساتھ، اتنی بے دردی کے ساتھ اگر بہایا جا رہا ہو تو مظلوم کا خون جو ہے وہ اوپر جو جانے والی آواز ہے اس کی ریت سے بچنا چاہیے۔ ان سب کو ان کی ریت آئے گی اور یہ سزا بھگتیں گے، مجھے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ 2-3 باتیں اس حوالے سے جلدی اور کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نیتن صاحب کو ذرا تھوڑا سا یعنی لان تان کی ہے ان لوگوں نے جن کے قیدی ابھی حماس کے پاس ہیں،
اور ان لوگوں نے بھی جو وہاں سے قید سے آزاد ہو کے آئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے اس بے غیرت انسان کو کہ ہمارے ساتھ وہاں کیا رویہ اختیار کیا گیا تھا، ہم تمہاری بمباری کی زد میں تو تھے لیکن وہ حماس کے لوگ ہمارا تحفظ کر رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ اپنوں کی طرح سے بہیو کر رہے تھے۔ میں نے کل بھی ان خطوں کی اور اس خاتون کے انٹرویو کی بات خطوط کی بھی ہے۔ ہیں، ویڈیوز بھی ہیں اس کے حوالے سے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جب اس نے دفاع کرنے کی کوشش کی نیتن یاہو نے، تو ان لوگوں نے اس کو کہا بکواس بند کرو بے شرم انسان۔ یہ آوازیں اب اس کے اندر سے اٹھ رہی ہیں۔ میرے خیال سے ہمارے مسلمان حکمرانوں کو بھی سننا چاہیے کہ ان سے زیادہ غیرت مند تو وہاں کے وہ لوگ ہیں جو غزہ سے واپس آ کے اپنے پرائم منسٹر کو بتا رہے ہیں کہ یو شٹ اپ بے شرم آدمی، مگر ہمارے ہاں یعنی اتنی اس جلدی معاملے کو جو ہے وہ بہت سنجیدہ لیا جائے۔ یہ ممکن تھا کہ 1.5 ارب کی مسلمان آبادی ہو اور وہ دنیا میں ایک زلزلہ نہ پیدا کر دے، وہ دنیا میں ایک ارتعاش نہ پیدا کر دے، وہ دنیا میں ایک طوفان برپا نہ کر دے، مگر نہیں ہوا ایسا۔ ہم نے کفار پر اتنا دباؤ نہیں ڈالا کہ وہ جنگ رکوا سکتے۔ یہودیوں پر جو دباؤ ہے وہ اہل غزہ کی مزاحمت اور قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ وہ اتنی شہادتیں دے رہے ہیں کہ خود کفار پریشان ہو گئے ہیں کہ اگر ایسی حالت میں ہم اسرائیل کی حمایت کرتے رہے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے اسرائیل کے ساتھ، اس لیے وہ اسرائیل کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو مسلمانوں سے کوئی ہمدردی ہے۔ ایک ایک دن میں 1,000 جنازے اور شہید زخمی اٹھائے جا رہے ہیں، ناقابل بیان، ناقابل یقین۔ ایک چھوٹی سی بستی ہے وہ مہاجروں کی، ایک ایک دن میں 1,000 جنازے، جس میں آدھے سے زیادہ معصوم بچوں کے، اور امت کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ امت اپنی زندگیوں میں ایسی مست اور ایسی گم ہے، ایسی حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہے، اس کو اپنی جائیداد، اپنی جاگیریں، اپنے کاروبار، اپنی کیریئر، اپنے نوکر، اپنی اولادیں، اپنے گھوڑے، اپنے مال و دولت، اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ تم کو اللہ اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے تو دفع ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، وہ تم کو بدل دے گا، یستبدل قوم غیرکم، کسی دوسری قوم سے تمہیں بدل دے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ اور یہ سیز فائر بند ہو سکتا ہے۔ یہ جو فلسطینیوں کے خلاف جو وہ کہتے ہیں کروئلٹی ہے، یہ بند ہو سکتی ہے، اور وہ انہوں نے یو این کو بھی کہا اور ساری چیزیں۔ بٹ دا کوشچن ریمینز، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو میں تصویر دکھا رہا ہوں جس میں پاکستان کے ایک مولانا صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان، جو کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ، ان کی سیاسی جماعت 100 سال پرانی ہے، یہ اس جنگ کے بعد اسماعیل ہانیہ کو ملنے چلے گئے۔ جیسے یہ جنگ شروع ہوئی تو یہ قطر دوحہ میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ان سے گپ شپ بھی کی ہے۔ اب ظاہری بات ہے، یہ انڈیا جو ہے اس کو دیکھیں اگر آپ، تو وہ تو آج اس میں انڈین پارلیمنٹ کے اندر ایک پروپوزل آیا ہوا تھا کہ آپ حماس کو جو ہے وہ بین کریں، اور اس حوالے سے ایک مجھے ان کا نام ہے آئی تھنک شری سدھاکرن، ایک پارلیمنٹیرین ہے آئی تھنک، انہوں نے کہا جی کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کو ڈکلیئر کرے ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اور کیا ایسا کوئی پرپوزل ہے گورنمنٹ کے پاس؟ اور جو منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں اسے سوال کیا گیا، اور میرا خیال ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ جو ڈیزگنیشن ہے وہ جو ان لافل ایکٹیویٹیز اور ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے تحت جو ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی آرگنائزیشن جس کو دہشت گرد کنسیڈر کیا جاتا ہے